ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے بارے میں ہے، اور بالخصوص جانوروں کے متعلق زکوٰۃ کے بارے میں، اور اس کے اندر بھی بالخصوص وہ جانور کہ جو باڑے کے جانور ہوتے ہیں اور ایک مخصوص فارم کے جو جانور ہوتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے آج کا ہمارا درس شریعت ہے کہ آیا باڑے کے جانوروں کے اوپر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ کس اعتبار سے ہوگا؟ آیا ان جانوروں کو سائمہ جانور کی کیٹیگری میں داخل کریں گے یا داخل نہیں کریں گے، یا ان کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا تو وہ کس اعتبار سے ہوگا، یا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے جانوروں کی ابتداءً دو صورتیں ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ جانوروں کا جو حصول ہے وہ کس نیت سے ہے۔ جانوروں کا جو حصول ہے آیا وہ تجارت کی نیت سے ہے، یا جو جانوروں کا حصول ہے وہ ان کو رکھنے کے لیے اور دودھ کے حصول کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر پہلی صورت ہے، یعنی کسی بندے نے ایک باڑہ بنایا، ایک حویلی بنائی، اس کے اندر بہت سارے اس نے جانور لیے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی پرورش کر کے جیسا کہ جو نا وہ بچڑے ہوتے ہیں گائے کے جو نر ہوتے ہیں، تو ان کی پرورش کر کے ان کو جو نا وہ سیل کر دیا جائے گا قربانی کے اوپر یا بڑی عید کے اوپر، یا اس کے علاوہ ویسے بطور تجارت کے اس نے جانوروں کو پالا ہوا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، وہ کسی بھی قسم کے جانور ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جانوروں کو لیا جائے، ان کی پرورش کی جائے، اور اس کے بعد ان کو سیل کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ جو جانور ہوں گے یہ مال تجارت کے تحت آئیں گے۔ ان کو ہم سائمہ جانور نہیں کہیں گے، یا جو گھریلو پالتو جانور ہوتے ہیں اس کا ہم اس کو نام نہیں دیں گے، بلکہ یہ جو جانور ہوں گے کہ جن کو لیا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو بعد میں جو نا وہ پرورش کر کے ان کو سیل کر دیا جائے، تو یہ مال تجارت ہوگا۔ تو مال تجارت کے اندر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کل مال کی مالیت کو دیکھ کر 2.5% کے حساب سے جو نا اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی بنتی ہے۔ لہٰذا ایسے جو باڑے کے جانور ہوں گے ان کے اوپر جو زکوٰۃ کا حکم ہوگا وہ لاگو ہوگا، اور جو اس کا مالک ہوگا وہ 2.5% کے حساب سے ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر باڑے کے جانور بیچنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آج کل بعض حویلیوں کے اندر بھی یہ جانور رکھے ہوتے ہیں تاکہ دودھ کا حصول ہو، دودھ کو ان سے حاصل کیا جائے اور دودھ کو آگے جو نا وہ سیل کیا جائے، اور بعض اوقات جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو کسی جانور کو بھی سیل کر دیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جو جانور ہوں گے وہ مال تجارت کے تحت داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ گھریلو اور پالتو جانور کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو گھریلو اور پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کے ذریعے سے دودھ بیچ کر جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کی شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ ان کے اوپر اگر زکوٰۃ کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو جو مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جانوروں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی، چاہے وہ تعداد کے اندر کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باڑے کے جانور ہوتے ہیں یہ سائمہ جانور کی تعریف میں بھی داخل نہیں ہوتے، ان کو ہم سائمہ جانور کا نام بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا نہیں کرتے۔ ان کو عموماً چارہ خرید کر لا کر جو نا وہ پیسوں کے ذریعے سے جو نا ان کو کھلایا جاتا ہے، یا جو نا ان کا ونڈا خرید کر ان کو جو نا وہ کھلایا جاتا ہے، ان کے اوپر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، لہٰذا یہ سائمہ جانور کی کیٹیگری میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان جانوروں کے اوپر نہ تو سائمہ کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی اور نہ ہی مال تجارت کے تحت یہ آئیں گے، بلکہ یہ گھریلو اور پالتو جانور کے زمرے میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذاتی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دودھ کو سیل کر کے ان سے جو پیسے حاصل ہوں گے ان کے اوپر جو نا وہ زکوٰۃ کی شرائط کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ کا لزوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کا جو پیغام ہے اس کو دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔